अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हुसैन जावेद न्यू डॉन के साथ एक बार फिर आपके साथ मौजूद। नाज़रीन, धुन मौजूद थी और ये धुन थी शकूक व शुबहात की। बहुत ज़्यादा हिजान था सियासी फ़ज़ा के अंदर, और ऐसा कहा जा रहा था कि आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट को लेके जो समरी कल ईवान सदर भिजवाई गई है, क्या वो समरी कल ही मंजूर हो जाएगी या उसकी मंजूरी के हवाले से ताख़ीर हो सकती है। तो कहीं न कहीं ये जो पूरा महीना था, नवंबर का महीना, इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा प्रेशर वाला वक़्त था, और हम ये सब सोच रहे थे कि इस समरी को कब मंजूर किया जाएगा। और ये सारा साल ही अगर आप देखें तो आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा गैर मामूली हलचल का हामिल रहा है। लेकिन थैंक गॉड सैनिटी प्रिवेल हो गई, और कल शाम को ईवान सदर से आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट के हवाले से जो समरी थी उसको मंजूर कर लिया गया, जिसकी रूह से जनरल आसिम मुनीर वतन अजीज़ के और पाक फ़ौज के अगले चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे। 29 नवंबर को वो अपनी ज़िम्मेदारियां संभाल लेंगे, जबकि उनके साथ जॉइंट चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पे जनरल सायर शमशाद, जो इस वक्त 10 कोर के कोर कमांडर हैं, वो भी अपना मनसब संभाल लेंगे। तो दोनों बहुत ही अहल, बहुत ही काबिल और अपने अपने शोबे के एक्सपर्ट्स हैं, और हम ये कह सकते हैं कि जो मुल्क की दिफा है वो बहुत ज़्यादा महफूज हाथों में। इनफैक्ट अगर हम इसको इस लिहाज से देखेंगे, ये जो टॉप 6 जनरल्स की लिस्ट गई थी ईवान सदर में, कि इनमें से किसी एक को भी पीएम की रजामंदी के साथ आर्मी चीफ मुकर्रर किया जाएगा, तो ये सब के सब अपने अपने शोबों के हवाले से, अपनी अपनी सलाहियत के हवाले से, और जो उनके पीछे दहाइयों का एक्सपीरियंस है मिलिट्री सर्विस के हवाले से, ये सब के सब इस अहल थे कि वो इस मनसब के हकदार थे। लेकिन कुर्रा फाल निकला जनरल आसिम मुनीर के नाम पे, और जॉइंट चीफ, जैसे मैंने पहले बताया, कि जनरल सायर शमशाद, उनको मुंतखब किया जाएगा। तो 29 नवंबर का दिन जीएचक्यू में बहुत अहमियत का हामिल है, जब सुबुकदोश होने वाले जो चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, वो जो आर्मी चीफ की स्टिक है वो एक सरमनी के जरिए जनरल आसिम मुनीर के सुपुर्द कर देंगे। जनरल आसिम मुनीर पे बात कर लें तो बहुत कुछ लिखा जा रहा है, बहुत कुछ बात की जा चुकी है। पेशेवराना खिदमात है उनकी अपने इदारे के लिए, मुल्क व कौम के दिफा के हवाले से, और बहुत ही इलस्ट्रियस कैरियर है उनका जो दहाइयों पर फैला हुआ है। 57 साल के हैं, इनका ताल्लुक ढेरी हसनाबाद पिंडी से है, और हाफिज़ कुरान भी हैं, और उनकी जो पूरी फैमिली है वो नहायत ही आला तालीम याफ्ता फैमिली है, और इस्लामी रवायात के साथ भी इनका लगाव जो है वो काबिल दीद है। तो हम ये देखते हैं कि ये अगर जनरल आसिम मुनीर की बात करें तो इन्होंने जो मिलिट्री सर्विस, जो अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग थी, वो ओटीएस मंगला से हासिल की थी, और ओटीएस मंगला जो है वो बिल्कुल पीएमए काकूल के मुतवाज़ी एक तरबियती इदारा था, और जिसको 1989 के बाद ख़त्म कर दिया गया है। तो जनरल आसिम मुनीर जो है ये ओटीएस से इन्होंने अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग हासिल की, और सोर्ड ऑफ ऑनर के रेसिपिएंट भी हैं, जो इनके लिए अगेन एक बहुत बड़ा एजाज़ है। फिर हम ये देखते हैं कि ट्रेनिंग के बाद ये एफएफ के साथ एफिलेट हो गए, यानी कि फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट के साथ, इसलिए इनको पेफर भी कहा जाता है। अब जब ये 6 जनरल्स पे मुश्तमिल लिस्ट आती है प्रेसिडेंट के सामने, तो सीनियरिटी के हवाले से जनरल आसिम मुनीर टॉप पे थे। तो बहुत अच्छा फैसला हुआ हुकूमत की जानिब से भी कि सीनियरिटी के हवाले से सबसे ऊपर आने वाले जनरल को पाक फ़ौज की क़यादत का एजाज़ सौंपा गया। बहुत अच्छा इनका कैरियर भी रहा, जैसे मैंने पहले कहा, ये नॉर्दर्न एरियाज़ में भी अपॉइंट रहे हैं ब्रिगेडियर के तौर पे। इसके अलावा ये कोर कमांडर गुजरावाला भी रहे, और सबसे पहले सबसे जो अहम बात है कि मिलिट्री सर्विसेज के अंदर जो इंटेलिजेंस का शोबा है वो इनका
فورٹے سمجھا جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس بھی رہے ہیں, ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہے ہیں. تو انٹیلیجنس کے حوالے سے جو ان کا ایکسپیرینس ہے وہ بہت واسٹ ہے, اور اس کے حوالے سے شاید ان کو دوسرے جو ان کے ساتھ امیدوار تھے ان پہ ایک حد تک ایج بھی حاصل ہوتا ہے. ملک سے باہر بھی انہوں نے اپنی فوجی خدمات انجام دی ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت ہی منجے ہوئے, بہت ہی ایکسپرٹ اور بہت ہی انٹیلیجنٹ ہیں ہمارے نئے بننے والے آرمی چیف جنرل عاصم منیر. 29 نومبر کو وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیں گے, اور اس کے بعد پاک فوج کی کمان ان کے ہاتھ میں آ جائے گی. چیلنجز کیا ہو سکتے ہیں ایک آرمی چیف کے لیے؟ تو سب سے بڑا جو ان کے لیے چیلنج ہے کہ سب سے پہلے جو ہمارے ملک کی سیاسی صورتحال ہے, جہاں پہ ایک بہت زیادہ ڈیوائڈ دیکھتے ہیں سیاسی والے سے, پولرائزیشن دیکھتے ہیں, اس کی حدت میں کمی کیسے لائی جائے. حکومت اور پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی, آنے والے الیکشن کے حوالے سے پی ٹی آئی کا اپنا ایک موقف رہا ہے, اور اس حوالے سے جنرل صاحب کی پالیسی کیا ہوگی. کیونکہ آئی ایس آئی میں کام کرتے وقت ہمیشہ جہاں آپ کو ملکی سرحدوں کی حفاظت کے بارے میں اپنے فرائض انجام دینا ہوتے ہیں, وہاں ملک کی سیاسی صورتحال پہ نگاہ رکھنا بھی آپ کے فرائض میں شامل ہوتا ہے. تو جنرل عاصم اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ ملک میں جو سیاسی ٹیمپریچر ہے اس کو کیسے روٹین کے مطابق لایا جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے ان سے کافی امیدیں بھی ہیں. امید ہے وہ اپنی کاوشوں میں اس حوالے سے کامیاب رہیں گے. پلس یہ ہے کہ ہماری مغربی سرحدیں اور جو ہمارا ایسٹرن بارڈر ہے وہاں پہ صورتحال اس وقت جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو ویسٹرن فرنٹ ہے وہ افغانستان کے ساتھ لگتا ہے, تو وہ ہمیشہ سے افغانستان میں جب بھی کبھی ٹرموائل ہوتا ہے تو اس کا ڈائریکٹ جو افیکٹ ہوتا ہے وہ پاکستان کے اوپر آتا ہے. تو جس طرح سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنی ایک لیگیسی چھوڑی ہے افغانستان کے حوالے سے, کہ ان کے دور میں وہاں باڑھ بھی لگی. پچھلے سال اگست میں جب وہاں پہ رجیم چینج ہوئی, طالبان نے دوبارہ ٹیک اوور کر لیا, تو اس کے بعد جو حالات وہاں پہ آئے اس میں سابق جو ابھی موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, ان کے حوالے سے بہت اہم رول رہا ہے. اور امید ہے کہ اسی چیز کو جنرل عاصم منیر بھی آگے لے کر چلیں گے اور اس کو زیادہ بہتر بنائیں گے. پلس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی آپ کے سامنے ایک بیان آیا ہوگا آج سے 2-3 دن پہلے, جو انڈیا کی ناردرن کمانڈ ہے جو کہ کشمیر کے اندر ہوتی ہے, جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے, وہاں کے جو کور کمانڈر ہیں جنرل دویدی, ان کا بیان آیا کہ جب بھی ہمیں بھارت سرکار آرڈر دے گی, ہمیں آدیش دے گی, تو ہم پی او کے اوپر جو ان کے حوالے سے پاکستان آکوپائڈ کشمیر ہے, یعنی جو ہمارا آزاد کشمیر کا علاقہ ہے, بھارتی فوج وہاں پر جارحانہ کاروائی کر سکتی ہے. تو یہ ایک بہت ہی لمحہ فکریہ ہے. اس حوالے سے بھی نئے جو ہمارے چیف ہیں جنرل عاصم منیر وہ مکمل طور پہ چوکسی برتیں گے, اور ایک پیغام جائے گا بارڈر پار کے پاکستان کی طرف سے میلی آنکھ سے دیکھا نہ جائے. ہم ایسی صورتحال میں آہنی ہاتھوں سے نپٹنا جانتے ہیں, جس کا جو ایک ڈیمنسٹریشن تھا وہ 27 فروری 2019 کو بھی ہوا تھا, جب ابھینندن کا پورا ایپیسوڈ ہوا, وہ سب جانتے ہیں. تو پاک فوج, پاکستانی عوام کسی طور بھی جو ہے وہ اپنے قومی دفاع سے غافل بالکل بھی نہیں. پلس کچھ باتیں ہیں جو اس حوالے سے سمجھنا ہوں گی حکومت کو. جب حکومت کی بات ہوتی ہے اس میں آپ نون لیگ کی بات بھی کرتے ہیں کہ, اور یہ ہماری ساری سیاسی جماعتوں کے لیے, سیاسی ایلیٹ کے لیے, کہ جب بھی کوئی افسر دہائیوں کا ایکسپیرینس لیے آرمی چیف بنتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ کسی ایک سیاسی جماعت کا بندہ نہیں ہوتا, وہ پوری قوم کا محافظ ہوتا ہے, وہ پاک فوج کا سربراہ ہوتا ہے. تو اس کو اسی تناظر میں دیکھا جانا چاہیے. یہ جو اپنا بندہ کی ایک رٹ ہمارے سیاسی گلیاروں کے اندر اور ہمارے صحافتی والوں میں اکثر گونجتی دکھائی دیتی ہے, میرا خیال ہے کہ اب اس کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے کا وقت آ گیا ہے, اور ہمیں پاک فوج کو اپنے محافظ کے طور پہ اور آرمی چیف کو پاک فوج کے سربراہ کے طور پہ ہی دیکھنا چاہیے. ان پہ بہت ذمہ داریاں ہیں, اور پوری امید بھی ہے, اور وہ اس قابل بھی ہے کہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو احسن انداز سے نبھا سکے.
تو اپنا بندہ کی جو رٹ ہے یہ بالکل یہاں پہ ختم ہو جانی چاہیے۔ پھر یہاں پہ ہم پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، خاص کر جو ان کے چیئرمین عمران خان ہے، جس طرح انہوں نے کل کو ہی جان برپا ہونے نہیں دیا اور وقت پہ اس اسمبلی کی منظوری دے دی۔ اس سے ایک اچھا امپریشن گیا پی ٹی آئی کا بھی، اور ظاہری بات ہے کہ اس سے ہمیں سیاسی ماحول کی، قومی ماحول کی شدت سے ضرورت ہے، جہاں پہ تمام جو سیاسی فورسز ہیں اور خاص کر جو سول ملٹری تعلقات کا جو بیلنسنگ ویل ہے اس کو صحیح سمت میں لے جانے کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ مثبت ہوئی ہیں، اور امید ہے کہ آگے بھی سیاسی حدت میں کمی ہوگی اور ملک میں معمول کے مطابق امور مملکت چلائے جائیں گے۔ تو ہم آخر میں جنرل عاصم منیر صاحب کو اور ساتھ میں جنرل ساحر شمشاد صاحب کو آرمی چیف اور جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف اپوائنٹ ہونے پر ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہیں۔ آل دی بیسٹ۔